تو یہ صرف مولویوں کے کھانے کا دھندا ہے۔ تعزیت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کے گھر جائیں جن کے گھر میت ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اعطا وَلَهُ مَا أَخَذ، جو کچھ دیا اللہ نے دیا، جو کچھ لے لیا اور جو باقی بچ گیا یہ بھی اللہ کا ہے۔ اصبر واحتسب، صبر کر اے وارث، صبر کر اور اللہ سے اجر پا۔ یہ ہے مسنون طریقہ کسی کے گھر جا کے تعزیت کرنے کا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں سگریٹ ہے اور آ کے بیٹھا، فاتحہ پڑھو جی، اللہ، ایک بیٹھا دوسرا کلام بخشو جی، کلام بخشو جی، اللہ صلی اللہ علیہ، سگریٹ ادھر ہے، حقہ ادھر چل رہا ہے، گڑ 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 گڑ، کلام بخشو جی، کلام بخشو، اس کا کلام بخشا دوسرا۔ میں ایک میت میں تعزیت کے لیے گیا، وہ لوگ اکٹھے ہونے لگے، واللہ میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک آیا کلام بخشو جی، ان کا جی ابا نہیں آ سکا، اس کی طرف سے بخشو، ان کا کلام بخشو، پیڑ کی طرف سے بخشو جی، پورے گاؤں کی طرف سے بخشو، اس کی طرف بخشو۔ اس ایک بندے نے 4 دفعہ ہاتھ اٹھوائے، لوگ کہتے ہیں کس مصیبت میں آ گئے، کب یہ جان چھوڑے۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اب اس میت کو ملے گا کیا؟ اس میت کو ملے گا کیا؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کا عزیز ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ دیگیں پکانا کل 7واں 9واں 10واں 40واں یہ ساری اندرا گاندھی کی رسمیں ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے تعلق۔ اچھا بتائیے، یہ قرآن پورا کس زبان میں ہے؟ عربی میں نازل ہوا۔ تیسرے دن کے ختم کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، تیجا، تیجا کہتے ہو نا؟ تو تیجے کی عربی پوچھو ان سے کیا ہے۔ اگر یہ تیجا اللہ کے نبی نے ختیجہ کا کیا ہوتا، اپنے بیٹوں کا کیا ہوتا، اپنی بیٹیوں کو کیا ہوتا، تو اس کا کوئی عربی اس کی ٹرانسلیشن ہوتی، عربی میں کوئی نام ہوتا۔ ان سے پوچھو تیجے کی عربی بتا دو، 7ویں کی عربی بتا دو، 9ویں کی عربی بتا دو، 10ویں کی عربی بتا دو، چہلم کی عربی بتا دو، ہیں؟ رسم قل، قل کیا کہتے ہیں عربی میں؟ آپ تو اتنی عربی تو جانتے ہیں نا، قل کہہ دو، قل کہہ دو۔ اور جو ہمارے یہاں رسم قل ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ساری میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسائل ہیں، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے مسواک تو نہیں کرتا، سگریٹ ضرور پیتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیا نماز قبول ہوگی؟ نماز قبول ہونا، نماز کی صحت میں تو کوئی شک نہیں، وہ نماز قبول کرنا اس کا اور اللہ کا ماجرا ہے، لیکن سگریٹ پینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 حلال چیزیں کھائے، حلال حرام نہیں، 2 حلال کچی چیزیں کھائے، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ کیا کیا؟ لہسن پیاز، کچا لہسن کچا پیاز اگر کوئی کھا لے تو ہماری مسجد میں، احادیث میں آتا ہے اگر صحابہ کے زمن میں کوئی اس طرح کا عمل کر کے آتا، صحابہ اس کو مسجد نبوی سے نکال کر بقیع قبرستان کے پاس چھوڑ کر آتے۔ کیوں؟ اس سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ لہسن اور پیاز حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے۔ اور سگریٹ نہیں حلال ہوگی یا بالکل حرام ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی آپ ویسے حرام مشکل کہتے ہو، یہ تو حلال ہے، کیا ہے اس میں؟ دکھاؤ قرآن کے اندر کہیں لکھا ہو سگریٹ حرام ہے، دکھاؤ لفظ قرآن میں۔ ہم کہتے ہیں آپ قرآن میں دکھاؤ کہیں لکھا ہو مالٹا حلال ہے۔ قرآن ناموں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو منہج ہے گزارنے، زندگی گزارنے کا۔ تو وہ حرام چیز جس کی حرمت کا اعلان آسمان والا اپنے کلام میں کرتا ہے کہ اللہ نے کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے، نشہ والی چیزوں کو جس کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ وگرنہ آپ نے آج تک کوئی آدمی دیکھا جو باتھ روم میں بیٹھ کے دودھ پیتا ہو؟ باتھ روم میں بیٹھ کے روٹی ساتھ لے جاتا ہو، باتھ روم میں بیٹھ کے کھاتا ہو، دیکھا کسی کو؟ اور کتنے ہی دیکھے ہوں گے جو ڈر کے چھپ کے
اندر ہی کام کر لیتے ہیں، دھواں نکل رہا ہے ہر طرف سے. یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو پینے کے لیے مناسب جگہ وہی ہے. آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہو تو کوئی کھانے کی چیز آئے، کھانا آ جاتا ہے، مسجد میں کھاتے ہو نہیں کھاتے؟ لیکن سگریٹ کو مسجد میں بیٹھ کے پیے گا؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی نے سگریٹ پینے سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حقہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی؟ کوئی الٹے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا اور کسی مسلمان نے کہا یار اللہ سے ڈر، سیدھے ہاتھ سے پی. کھاتا مسلمان سیدھے ہاتھ سے، پیتا سیدھے ہاتھ سے. تو یہ چیز ہی حرام ہے. اچھا مزے کی بات، ہر چیز آپ بازار سے بقالے سے جو مرضی لے لو، زیتون کا تیل بھی لوگے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. دیکھا ہے نا، ہر چیز پہ ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ یہ اتنے دن ٹھیک رہے گا، اتنے دن کے بعد یہ خراب ہو جائے گا. سگریٹ کی پوری ڈبی اٹھا لو، پورا پیکٹ اٹھا لو، اس پہ ایکسپائری ڈیٹ کیوں؟ کیونکہ پہلے دن سے ہی خراب ہے. ایکسپائری ڈیٹ اس پہ ہوتی ہے جو پہلے ٹھیک پھر خراب ہوئی. یہ تو پہلے دن سے حرام ہے، پہلے دن سے خراب ہے. اس پہ ہاں اتنا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وزارت صحت کا اعلان ہے یہ صحت کے لیے مضر ہے. اور جو مشہوری دینے والے ہوتے ہیں وہ کیٹو پہاڑی پہ چڑھا کے سگریٹ پلاتے ہیں. اور سگریٹ پینے والے کو اگر آپ یہاں تک بلاؤ تو بیچارے کو سانس چڑھ جائے گا. یہ حرام ہے. اور جب یہ پی جائے مسجد میں آنا جائز کیوں؟ صحابہ لہسن اور پیاز کھانے والے، حلال چیز کھانے والے کو مسجد سے نکال دیتے تھے. تو یہ سگریٹ پی کے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، وہ اتنی بدبو نکلتی ہے کہ قریب والوں کو اللہ کا ڈر نہ ہو تو نماز چھوڑ جائے. ٹھیک ہے، یہ حرام چیز ہے. اللہ سے ڈریے، توبہ کیجئے اور اس گندگی کو اپنے منہ سے نہ لگائیے. کسی کے دل میں ابھی بھی شک ہو تو میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں. آپ کا چھوٹا سا بیٹا، اس کے ہاتھ میں کیلا ہو، کیلا کھا رہا ہو، دیکھ کر غصہ آئے گا آپ کو؟ کیوں جی غصہ آئے گا؟ اور آپ کا 10 سالہ بیٹا ہاتھ میں سگریٹ پکڑ کے چل رہا ہو، کہو گے ماشاءاللہ میاں میاں بڑا بہت جوان ہے، یا 2 تھپڑ لگاؤ گے؟ حالانکہ باپ خود پیتا ہے، باپ خود پی رہا ہے، لیکن 10-12 سال کے بچے چھوٹے بھائی کو پینے نہیں دیتا، کیونکہ اس کا ضمیر کہہ رہا ہے جو میں پی رہا ہوں یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، یہ حرام کاری ہے. دوائی لینا سنت ہے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے دوائی نہ لے اور صرف اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے تو اس کو کیا ہے؟ دوائی لینا سنت ہے، لیکن جو انسان جس کا اللہ پر ایمان اتنا ہے کہ وہ ہر مسئلے میں اللہ پر ہی توکل کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 70,000 انسان جنت میں وہ جائیں گے جو ہر مسئلے میں توکل اللہ پر کیا کرتے تھے. جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ براہ کرم کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے. جہیز 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 ایک لعنت ہے. جہیز ایک لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں جہیز کا جو تصور پیدا ہو چکا ہے، یہ تصور ہندوانہ تصور ہے. کوئی لڑکی جہیز لے کر نہ آئے، آپ نے درجنوں اخبارات پڑھے ہوں گے. 3 دن کی دلہن، 1 ہفتے کی دلہن، 1 مہینے کی دلہن، گیس کا سلنڈر پھٹا اور مر گئی. پڑھے نہیں پڑھے؟ آپ نے کبھی اخبار نہیں پڑھا ہوگا گیس کا سلنڈر پھٹا اور ساس مری، سسر مرا، دیور مرا، جیٹھ مرا، ننند مری، خامد مرا. یہ نئی نویلی دلہن ہی مرتی ہے ہمیشہ. چولہے سے آگ لگ گئی، سلنڈر پھٹ کے آگ لگ گئی، یہ مرتی نہیں، مارا جاتا ہے. اصل میں یہ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے. اللہ عز و جل نے اسلام کے اندر عورت اور مرد کو وراثت میں حق دیا ہے. مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل. وراثت میں زمین میں، پلاٹ میں، مکان میں، دکان میں، جتنی وراثت ہے سب میں عورت کا حق ہے. ہندو عورت کو وراثت میں حصہ دار نہیں سمجھتے. وہ شادی کے ٹائم پہ جو کچھ دینا دلانا ہے دے کر جان چھوڑتے کہ دفعہ ہو نکل ہمارے گھر سے. یہ ان کی رسم ہے، ہماری نہیں. یہ ان کی رسم ہے، ہماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی کے موقع پر اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تجھے وہ تمام چیزیں دوں گا، میں دوں گا. اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں میں تجھے وہ تمام چیزیں دوں گا جو میں تجھ سے پہلے تیری بہنوں کو، تیری سوکنوں کو، اپنی پہلی بیویوں کو دے چکا ہوں. وہ سارا کچھ میں